ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 دن نماز اور نیند کو ملاتے تھے، بس جب آخری عشرہ ہوتا تو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ جب رمضان شریف تشریف لاتا تو حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا اور نماز کی کثرت فرماتے اور خوب دعائیں مانگتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب ماہ رمضان آتا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے۔ تو پتہ چلا رمضان شریف کے مہینے میں اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان بیان کردہ حدیث مبارکہ کے حصے ہر قیدی کو رہا کر دیتے کے تحت فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ یہاں قیدی سے مراد وہ شخص ہے جو حق اللہ یا حق العبد یعنی بندے کے حق میں گرفتار ہو اور آزاد فرمانے سے اس کے حق ادا کر دینا یا کرا دینا مراد ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ جب بھی حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے، سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رمضان میں ذکر اللہ کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ عز و جل سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا جو بھی سائل اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک آدمی تھا جس کا نام محمد تھا، وہ سارا سال نماز نہ پڑھتا تھا۔ جب رمضان شریف کا متبرک مہینہ آتا تو وہ پاک صاف کپڑے پہنتا اور 5 وقت پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا اور سال گزشتہ کی قضا نمازیں بھی ادا کرتا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ مہینہ رحمت، برکت، توبہ اور مغفرت کا ہے، شاید اللہ عز و جل مجھے میرے اسی عمل کے سبب بخش دے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے جواب دیا، میرے اللہ عز و جل نے مجھے احترام رمضان شریف بجا لانے کے سبب بخش دیا۔ تو پتہ چلا اگرچہ کوئی آدمی کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ انسان رمضان شریف کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔